ابھی آپ کو خبر دیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی کارروائی ان کیمرہ کرنے کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ درخواست پروسیکیوشن نے سیکشن 14A کے تحت دائر کی تھی۔ سائفر کیس کی آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ ہوگی۔ شبیر ڈار، نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر، کیا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے آج؟ جی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ درخواست منظور کر لی ہے۔ اب سائفر کیس کی آئندہ سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ملزمان کے فیملی ممبرز کو کمرہ عدالت تک رسائی دی جائے گی۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے گزشتہ روز درخواست دائر کی گئی تھی کہ سائفر کیس کے ٹرائل کو ان کیمرہ رکھا جائے۔ آج FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو بتایا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 14 کے تحت سماعت ان کیمرہ ہونا چاہیے۔ یہ کیس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے، اس لیے ان کیمرہ سماعت ضروری ہے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے۔ موجودہ کیس کے حالات و واقعات تقاضا کرتے ہیں کہ جیل ٹرائل ان کیمرہ ہو۔ سائفر سیکرٹ تھا تو سماعت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ چارج فریم ہو چکا ہے، شہادتیں ریکارڈ ہونا ہے۔ شہادتیں ریکارڈ کرتے وقت قریشی کو مد نظر رکھا جائے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے عدالت کو بتایا تھا کہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے کر اوپن ٹرائل کا حکم دیا تھا۔ ہمیں میڈیا سے علم ہوا کہ فرد جرم گزشتہ روز عائد کر دی گئی ہے، جس پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے علی بخاری کو کہا کہ آپ سماعت کے دوران کہاں تھے؟ کل عدالت میں چارج فریم ہوا ہے اور عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ اب جو پروسیکیوشن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی ان کیمرہ کی، وہ عدالت نے منظور کر لی ہے اور اب آئندہ جو بھی سماعت ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی، اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ صرف ملزمان آئندہ جو بھی سماعت ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی۔ بہت شکریہ شبیر ڈار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔